محبت اور نے محبت کے نال پنجابی کا سلسلہ شروع کر کے اتوں پھر ظہور احمد ظہور کا نام لے کے میرے بھی سچی گل ہے تن من دے وچ ایک جڑا حوصلہ اور ہمت اور حدت پیدا کر چڑی ہے اور سچی گل ہے. اور میں اس تو پہلے کہ اپنے اگلے چیچے پرانے نو سٹیج تے اتنے دعوت دواں میں ظہور اور دے شعر دی نظر ہی انہاں دی نظر کردے ہویا ظہور احمد آکھیا کہ عشق دی بازی جتنی ہوندی ہریا بھی نہیں جاندا, عشق دی بازی جتنی ہوندی ہریا بھی نہیں جاندا تے او دے نینا دے وچ ڈب کے تریا بھی نہیں جاندا. ہس محفل دے وچ ملنا بھائی محبت نے کہا کہ ہور گلاں بندیاں گئیاں لیکن ہس محفل دے وچ ملنا لوکاں نال تیرا قسم خدا دیئے دکھ میتھوں جریا بھی نہیں جاندا تے او بولے تے جلد کٹ لیندا تکے تے تھا مارے ایسا چور لٹیرا یارو پھڑیا بھی نہیں جاندا. میں اپنے اگلے پرانے اور یہ ایک دو لوگ ہی ہوتے ہیں وہ بھائی نے کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جان میں منزل مگر ہم سفر ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اور احمد فراز نے کہا تھا ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں ایک مسافر ہی قافلہ ہے مجھے. ایک ہی لیڈر جو ہے جیسے قمر شفیق صاحب تھے وہ ایسے راہبر بنے کہ آج ایک جو شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے ان کے چہرے سے ان کی جد و جہد نظر آ رہی ہے, ان کا خلوص نظر آ رہا ہے. سو امرتا پریتم نے یقیناً قمر شفیق صاحب واسطے آکھیا سی اللہ تعالیٰ انہوں دی روح نو کروٹ جنت نصیب کرے. انہوں نے آکھیا سی کہ تسی نویں نکور کپاہ ورگے میرے پنڈ نو جاندے راہ ورگے تے تانوں پلیے بھی تے کنج پلیے تسی آدھے جاندے سا ورگے. اس سلسلے نو اگے بدھان واسطے میں دعوت دینا وا جناب عبدالرحیم صاحب پیشے کے اعتبار سے ڈپٹی کمشنر ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ سر آپ تشریف لائیں اور اپنے فادر کے مشن کو آپ نے بہت شاندار طریقے سے جاری رکھا ہوا ہے. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ میرے سب دوستوں کی بھرپور تالیاں اور جناب راؤ عبدالرحیم صاحب کے خوبصورت خطاب. رانا محمد آفتاب صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں. انجمن فلاح راجپوتہ پنجاب جناب رانا محمد آفتاب خان صاحب اور میں راؤ خالد عظمت صاحب کو جو راجپوت سپریم انٹرنیشنل کونسل آف پاکستان کے صدر ہیں میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. جی رئیس سر عمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام مہمان گرامی اور تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور کنونشن میں شرکت کی. میں سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں جی کہ میں انیشلی اس تعاونی گروپ کا حصہ نہیں تھا. والد صاحب مرحوم جو تھے اس کو چلا رہے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ یہ فیوٹائل قسم کی ایکسرسائز سمجھتا تھا. لیکن جب فادر کی ڈیتھ ہوئی میں نے ان کی ڈیڈیکیشن دیکھی تو پھر میں نے ان کے گروپ میسیجز دیکھے تو میں نے دیکھا کہ تعاونی بھائی اور راجپوت آپس میں اتنا پیار اور محبت رکھتے ہیں کہ مجھے اپنی سوچ پر تھوڑی دیر کے لیے شرمندگی محسوس ہوئی اور میں نے سوچا کہ آئندہ میں جتنا ٹائم دے سکوں گا اس گروپ کے لیے وہ میں ضرور دوں گا اور میری دعا ہے کہ یہ گروپ مزید ترقی کرے. گروپ کا جو بنیادی مقصد تھا ماشاءاللہ وہ پورا ہو چکا ہے. یہ کنونشن کا انعقاد اور تمام بھائیوں کی موجودگی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اب انشاءاللہ اگلا ہمارا قدم جو ہوگا وہ تعاونی گود کی ویلفیئر کے لیے ہوگا اور اس کے لیے تعاونی گود ویلفیئر فاؤنڈیشن کا قیام وجود میں لایا جا چکا ہے اور انشاءاللہ یہ گروپ سدا قائم رہے گا, آباد رہے گا. میں تمام تعاونی بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان 3 سالوں میں اپنا قیمتی وقت دے کر اس گروپ کو کامیاب کیا. اللہ اس گروپ کو سدا قائم رکھے, آباد رکھے. السلام علیکم. جناب قمر عبدالرحیم صاحب اغراض و مقاصد بھی بیان کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا اور یہ سچی بات ہے کہ جیسے جیسے ان پہ جہتیں کھلتی گئیں وہ اور ایکٹیو ہوتے گئے اور یہ سارے ثمرات آج آپ کے سامنے ہیں. تو اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے جو خواب قمر شفیق صاحب نے اور راؤ محبت علی خان صاحب نے دیکھے؟ آج ان اغراض و مقاصد کا
ذکر کرنے کے لیے، انہیں بیان کرنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے کہ میں انہیں دعوت دوں، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے جناب رانا احتشام صاحب کا جو اکاڑا سے تشریف لائے ہوئے ہیں، رانا منیر صاحب کا، رانا عمران صاحب کا بھی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے، اور بہت سے دوست جو ہے جو یہاں پہ ہال میں تشریف لائے ہیں. رانا زمان صاحب کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے. اس سے پہلے کہ میں اسد اقبال کو یہاں پہ جو آج کے چیف آرگنائزر بھی ہیں اس تقریب کے، بڑی متحرک اور ڈائنامک شخصیت ہے، بڑا ڈیووٹڈ ہے، بڑا فلنتھراپسٹ ہے، بڑا لونگ ہے اور خوبصورت گفتگو کرنے والا خوبصورت انسان. احمد فراز نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی موٹ سے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں. پر سنا ہے اس کے شبستہ سے متصل ہے بہشت، مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. اور یہاں قیام کرے یا کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں. اسد اقبال رانا کا خطاب جو چیف آرگنائزر ہیں، آپ کی تالیاں، آپ کی محبتیں. Give him a big hand. Asad Iqbal Rana, the worthy chief organizer of today's convention. Thank you, sir. وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری. تو دوستو، میں راجپوت قوم کا ایک ادنا سا سفیر بھی ہوں، اور راجپوت ہسٹری کا اور بر صغیر کی ہسٹری کا ایک ادنا طالب علم بھی ہوں، اور مختلف اوقات میں اپنی قوم کو اور نوجوانوں کو راجپوت طریق سے روشناس کراتا رہا ہوں. ہٹلر نے کیا خوب کہا تھا کہ اے مین ہو ہیز نو سینس آف ہسٹری از اے مین وداؤٹ ایئرز اینڈ آئیز، کہ ایسا شخص جس کو تاریخ کا ادراک نہیں، اپنے ماضی کا پتہ نہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ نہ اس کے آنکھیں ہیں نہ اس کے کان ہیں. تو دوستو، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مختصر طور پر راجپوت ہسٹری اور راجپوتوں کا بر صغیر میں کردار، جو کہ بہت ہی تابناک ہے اور دیگر تمام قوموں سے کہیں زیادہ حصہ راجپوت قوم کا ہے بر صغیر کی ہسٹری میں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں مختصر طور پر تاؤنی راجپوت تاریخ پر بھی روشنی ڈالوں گا. تو دوستو، ہم شروع کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ تحمل سے سنیں گے، کیونکہ یہ ذرا خشک اور دقیق ہوتا ہے ہسٹری کا ٹاپک. تو راجپوتوں کا سفر شروع ہوتا ہے جی آرین جو ویو سب کانٹیننٹ میں آریہ جو لہر آئی، اس بارے میں مصنفین اور محققین کہتے ہیں کہ یہ سینٹرل ایشیا کی طرف سے آئے اور افغانستان کی سائیڈ سے اور شمال مغربی دروں سے وارد ہوئے، اور یہاں کے جو ڈریوڈن قبائل تھے جہاں کے مقامی، انہیں دھکیل کر انہوں نے ایک جدید ریاست کی بنیاد رکھی. پنجاب میں اور راجستھان کے علاقوں میں پھیلتے گئے اور وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کا ایک بہترین نظام وضع کیا. اور یہ آرینز کی کشاتریہ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں راجپوت، اور کم و بیش 1500 سے 2000 قبل مسیح میں ہندوستان میں وارد ہوئے، اور تب سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیاسی میدان میں اور اس وطن کے دفاع میں ملک و ملت کی نموز کی خاطر راجپوت سپوتوں نے اور جوانوں نے ان گنت قربانیاں دی ہیں اور بہت سی بہادری کی داستانیں رقم کی ہیں. تو جدید دور کے مطابق راجپوتوں کا جو پیریڈ بنتا ہے، جس پر تمام مصنفین اور محققین متفق ہیں اور درسی کتب میں بھی اس کا جا بجا ذکر ملتا ہے، یہ سلسلہ 700 عیسوی سے لے کر 1200 عیسوی تک ہے. یعنی کہ 500 سال کا دور حکومت جو ہے وہ بلا شرکت غیر راجپوت قوم کے نام ہے، کیونکہ اس پیریڈ کے اندر 500 سالہ دور میں تمام برصغیر پاک و ہند پر راجپوت راجدھانیاں اور ریاستیں قائم تھیں، اور ان ریاستوں کا سلسلہ
پارٹیشن کے وقت تک 1947 کے وقت تک جاری رہا، خود مختار یا نیم خود مختار کی حیثیت سے، اور یہ سلسلہ جو ہے بر صغیر کی تقسیم کے وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق 650 پرنسلی اسٹیٹس ایگزسٹ کرتی تھی، جس میں سے مور دین ہاف آف دا اسٹیٹس یعنی کہ نیئرلی 400 اسٹیٹس جو ہے وہ مختلف راجپوت حکمرانوں کی تھی، جس میں مسلم اور ہندو شامل ہیں، اور جس میں آپ کا راجستھان کا جو پرانا نام ہے اس کا نام ہے سرائے راجپوتانہ، اور اس کا نیا نام ہے جو پارٹیشن کے بعد اس کو ایک صوبے کی حیثیت دی گئی، اور تمام راجپوتانہ ریاستوں کو ضم کر کے صوبہ بنا دیا گیا راجستھان کے نام سے، جس میں جودھ پور، جیسلمیر، میواڑ اور بہت سی اس طرح کی مشہور ریاستیں جو کہ ہسٹری کے طالب علم اور آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ مشہور شخصیات جو ہیں راجپوتوں کی، مشہور جرنیل بھی پیدا ہوئے، تو جس میں رانا پرتاپ سنگھ اور رانا رتن سنگھ، رانا سنگرام سنگھ، پرتھوی راج چوہان، اور یہ سلسلہ بہت دور تک جاتا ہے۔ ایسے ہی 1857 کی جنگ آزادی میں بھی ویر کنور سنگھ، امر سنگھ، مادھو سنگھ اور ایسے بے شمار جوان شامل ہیں۔ اسی طرح دوستو آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ برٹش انڈیا کے ٹائم سے ہی راجپوت قوم کا رجحان شروع سے ایڈمنسٹریشن میں، یہ ایک شاہی قوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے خون میں شامل کیا ہے کہ انہوں نے رول کیا ہے، حکومت کی ہے، اور ایڈمنسٹریشن کے معاملات سنبھالے ہمیشہ راجے، مہاراجے اور سپاہی اور جرنیل اسی کلاس سے آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاریخ پاک و ہند میں انہوں نے بر صغیر سے باہر بھی برما کے، چائنا کے، جاپان کے محاذوں میں برطانوی فوج کی طرف سے لڑتے ہوئے بہت سے میڈل حاصل کیے، وکٹوریہ کراس حاصل کیا، جارج کراس حاصل کیا، پھر اسی طرح پاکستان کے جو بڑے میڈل ہیں نشان حیدر، وہ بھی 60% راجپوت قوم کے حصے میں آئے۔ راجہ سرور شہید، میجر عزیز بھٹی شہید، راشد منہاز شہید، شبیر شریف شہید، لانس نائک، اپنے سیف علی جنجوا شہید، اور سوار حسین شہید، یہ تمام راجپوت سپوت ہیں۔ اسی طرح انڈیا کی اگر بات کریں تو وہاں پر پرم ویر چکر اور ویر چکر اور مہاویر چکر سب سے زیادہ راجپوتوں نے حاصل کیے، ہندو راجپوتوں نے اور سکھ رجمنٹ نے، لیکن سکھوں کا اور راجپوتوں کا تناسب، بلکہ راجپوتوں کا جو میڈل جو ہیں وہ سکھوں سے بھی زیادہ ہیں، اگر مسلمانوں کے ساتھ شامل کر لیے جائیں تو پھر یہ تقریباً 60-40 کا تناسب بنتا ہے۔ آج کے دن تک افواج پاکستان میں بڑے پیمانے پر راجپوت اپنے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور بہادری کی داستانیں رقم کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب میں آتا ہوں تاؤنی راجپوت ہسٹری کی طرف۔ تاؤنی یا اطرس تاؤنی راجپوتوں کی ایک معروف گوت ہے، اور مہابھارت کے ایک مشہور کردار سری کرشن جی مہاراج سے 26ویں پشت کے پر راجہ سال باہن والیہ سیالکوٹ ہوئے ہیں، اور ان کے پوتے رائے تان سے یہ نسل چلی، یہ ایک معروف روایت ہے۔ جبکہ دوسری روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ جدون راجپوتوں کی ایک شاخ ہے، اور ان کا جو سینٹر ہے بھٹی اور جدون راجپوتوں کے 36 شاہی خاندانوں میں شامل ہیں، جس کی یہ ایک برانچ ہے اور کلین ہے۔ ان کا جو زیادہ ایپی سینٹر ہے، زیادہ مرکز ہے، وہ امبالہ اور پٹیالہ میں ہے۔ ایک معروف روایت کے مطابق تاؤنی راجپوت امبا نے امبالہ کا شہر آباد کیا کوئی 1500 سال قبل، اور اسی وقت سے آج کے دن تک، پارٹیشن کے وقت تک، امبالہ اور پٹیالہ کی پٹی میں کثرت سے تاؤنی راجپوت پائے جاتے تھے، اور ان کے 360 دیہات تھے۔ جبکہ امبالہ کے شمال مغرب میں کوہ ہمالیہ کے دامن میں ریاست سرمور، ناہن، کلسیا کی جو پہاڑی ریاستیں تھیں، وہ بھی اسی گوت تاؤنی کے حکمران ہی وہاں پر تھے۔ اس کے علاوہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ بھاٹی ہندو نام بھاٹی ہے، اور مسلم نیم جب مسلمان ہوئے راجپوت تو اس وقت انہوں نے بھٹی کا نام یوز کیا۔ ہندو آج بھی بھاٹی کا نام یوز کرتے ہیں۔ تو بھاٹی اور بھٹی راجپوتوں کا نکاس منج تاؤنی
بھٹی وریا ان سب کے جد امجد سری کرشن جی ہیں، جو کہ ایک پائس اور نوبل کریکٹر تھا، اور مہا بھارت میں بھی انہوں نے جو سرمنز کہے وہ رگ وید کا حصہ ہیں، اور مذہبی طور پر انہیں بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ چندر بنسی راجپوت ہے، چندر بنسی راجپوت ہے۔ اسی طرح سورج بنسی راجپوتوں میں بھی بڑے قبائل آتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ برہما جی کے پوتے تھے، ایک سے چندر بنسی کی نسل چلی، ایک سے سورج بنسی کی نسل چلی۔ تو امبالہ اور پٹیالہ کے تاؤنی اور بریا راجپوتوں میں دیہات کی چھت اور مکان کے لحاظ سے تقسیم تھی۔ یہ تقسیم اس لحاظ سے تھی کہ جو گاؤں بڑے تھے اور سیاسی سماجی طور پر ایکٹیو تھے انہیں چھت گاؤں کہا جاتا تھا، اور تاؤنی راجپوتوں کے 14 چھت گاؤں تھے اور 24 مکان گاؤں تھے۔ جو چھت گاؤں تھے ان کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ مورنڈا یہ ٹکا گاؤں تھا، خان پور، کھرڑ یہ تینوں امبالہ کے ہیں، یہ تینوں چھت گاؤں تھے۔ جبکہ پٹیالہ میں بابک پور، کھیڑا، پتوں، بنوڑ، شامدو، پگارو، سورون، اجراور، کولی، گانور، فتح پور شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بھوانہ کا ظالم راج بھی تاؤنی راجپوتوں نے ہی ختم کیا تھا، ان کی رجسٹنس کے نتیجے میں یہ ختم ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق جیسلمیر سے پٹیالہ اور امبالہ اور جیند کی جو ریاستیں تھیں یا کپورتھلا کی ریاستیں تھیں، انہوں نے فوجی خدمات کے لیے جیسلمیر سے جن راجپوتوں کو بلایا تھا جو کہ بھٹی قبیلے سے تھے، انہیں تاؤنی راجپوت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لڑائی کے بڑے ماہر تھے، اور ان ریاستوں میں زیادہ تر فوجی سردار اور جرنیل اسی گوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آج کے دور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ راجپوت قوم کو یونٹی کی، اتحاد کی، اتفاق کی اشد ضرورت ہے، اور یہ قوم آج بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ ہماری پارلیمنٹس میں اور بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر راجپوت برادری کے سپوت خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو باقی ساتھیوں کو بھی موقع دینا ہے۔ ہسٹری پہ کافی بات ہوگی، کافی دور تک جا سکتی ہے، لیکن میں اس کو اپنی سپیچ کو کٹ شارٹ کروں گا تاکہ باقی حاضرین اور مہمانوں کو بھی موقع دیا جا سکے۔ تو انشاءاللہ باقی پروگراموں میں نیکسٹ پروگرام ہوا تو پھر تاؤنی راجپوت ہسٹری پہ مزید بات کریں گے۔ تھینک یو۔